السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کی غزل ماں تشریح پیش کر رہی ہوں، جو کہ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام، جو ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے بال جبریل کے نام سے، اس میں شامل ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے: اے میرے محبوب، تو اپنی تجلیات حسن اس شدت کے ساتھ مجھے دکھا کہ میں ان کے جلووں میں سراپا غرق ہو کر غیر سے بیگانہ ہو جاؤں، اور اے میرے محبوب، مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس محبت میں اس درجہ مجھے غرق کر دے کہ میں عقل اور وجدان دونوں کو تیری یاد میں فنا کر دوں، نہ اپنی عقل پر بھروسہ کروں اور نہ اپنے وجدان پر، بلکہ تیری یاد میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاؤں۔ یہاں اس شعر میں علامہ اقبال جو ہے یہ محبوب یعنی محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنے دنیاوی محبوب سے مخاطب نہیں ہے بلکہ محبوب حقیقی سے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، اس سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب، یعنی وہ معبود حقیقی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ کون سی ادا ہے کہ عشق بھی پردے میں ہو اور حسن بھی حجاب میں رہے؟ یہ تو تقاضۂ عشق کے خلاف ہے کہ دونوں حجاب میں رہیں۔ عشق تو نمود اور اظہار چاہتا ہے، اس لیے یا تو اپنے حسین چہرے سے پردہ اٹھا دے اور ظاہر ہو جا، یا پھر مجھے کہ میں سراپا عشق ہو کر اپنی ذات اقدس میں فنا کر دے، یعنی یا تو خود تو ظاہر ہو جا یا مجھے ظاہر کر دے۔ اگلا شعر: تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اس شعر میں علامہ اقبال پھر اللہ سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب، تو محیط بے کراں ہے، تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ معلوم نہیں ہوتا، چاروں طرف حد نظر تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اور میں ذرا سی آبجو، اور میں ایک معمولی سا قطرے کے مانند ہوں، یعنی تیری ذات جو ہے وہ ایک غیر محدود ہے اور میں محدود ہوں، تیری حد جو ہے وہ لامحدود ہے، تیری کوئی حد نہیں ہے، اور میں ایک مختصر سے دائرے کے مانند محدود ہوں، اپنی ذات میں سمٹا ہوا ہوں، اپنے حصار میں ہوں۔ یہ امتیاز اور یہ تفریق جو ہے یہ اقتضائے عشق کے خلاف ہے، اس لیے یا تو مجھے اپنی آغوش میں لے کر بے کراں کر دے یعنی فنا کر دے، یا پھر اپنے رنگ میں اس طرح رنگ دے کہ مجھ میں تیری ذات کے جلوے نظر آئیں، یعنی مجھے اپنی ذات کا مظہر بنا دے۔ یہاں پہ علامہ اقبال اللہ سے مخاطب ہیں، کیونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ ایک سمندر کے مانند ہے، جو حد نظر تک جس میں چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جو انسان کی حیثیت ہے وہ ایک قطرے کے مانند ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ شاعر کیا بیان کر رہا ہے کہ اگر وہ قطرہ جو ہے، جو انسان کی حیثیت ہے، وہ اگر سمندر میں مل جائے گی تو وہ ایک سمندر کہلانے لگے گا، لیکن ایک خالی قطرے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگلا شعر: میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ یہاں پر
علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب میرا وجود ایک سیپی کے مانند ہے، اس میں پوشیدہ جوہر کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف تو ہی کر سکتا ہے، یعنی میرے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس کا اندازہ، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کے لیے میرا باہری وجود ہے، لیکن میرے اندر کا جو وجود ہے وہ صرف تیرے اوپر ظاہر ہے۔ یعنی انسان کا جو باطن ہے وہ باطن صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہر انسان کو ظاہر سے پہچانا جاتا ہے۔ تو وہی علامہ اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیپی کا، جو ظاہراً سیپی تو دکھتی ہے لیکن کسی کو نہیں یہ معلوم ہوتا کہ کس سیپی کے اندر موتی چھپا ہوا ہے اور کس سیپی کے اندر نہیں ہے۔ یعنی سیپی کی جو قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ صرف اور صرف اس کے بنانے والے کو ہے، اور اگر میں ایک ٹھیکری ہوں، یعنی میں ہوں خزف، تو مجھے گوہر شاہوار کر، کہہ رہے ہیں شاعر کہ اور اگر میں ایک ٹھیکرا ہوں، یعنی ایک پتھر کا ٹکڑا ہوں، تو یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے کہ تو مجھے ایک چمکدار موتی بنا دے، تو مجھے گوہر آبدار بنا دے، تو میری قدر و قیمت، میری قدر و منزلت میں اضافہ کر دے، تو مجھے عزت و شرف بخش دے۔ اگلا شعر، نغمے نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائرک بہار کر۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب میری یہ آرزو ہے کہ میں اسلام اور مسلمان کے عروج کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، اور اگر ایسا میرے نصیب میں نہ ہو، یعنی کہ اگر نغمہ نو بہار، وہ آنے والی خوشیاں، وہ آنے والے کامیابی کے دن، وہ آنے والے اسلام کے اور مسلمانوں کے عروج کا دن جو ہو، وہ اگر دیکھنا میرے نصیب میں نہیں ہے، تو میں یہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس آمد دور بہار کا، یعنی وہ کامیابی کا دن جو آئے گا، وہ مسلمانوں کے عروج کا جو دن آئے گا، اس آمد دور بہار اسلام کا مجھے مبشر بنا دے، یعنی مجھے وہ دن دکھا دے، اس کی خوشخبری سنا دے۔ اور اگر ملت کا عروج میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں، یعنی وہ جو بہار آنے والی ہے، جو خوشیاں آنے والی ہیں، جو کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والی ہے پوری قوم و ملت، اگر میں اس عروج کو، اس کامیابی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں، تو کم از کم اس متوقع عروج کی آمد، یعنی جس کی توقع کی جا رہی ہے، جو کامیابی ہمیں آنے والے دنوں میں نصیب ہونے والی ہے، اس کی آمد کی خوشخبری ہی مجھے کم سے کم تو دے دے۔ اس دم نیم سوز کو طائرک بہار کر، یعنی جو میری آدھی جان اب باقی رہ گئی ہے، اس خواہش میں، اس آرزو میں کہ میں بھی اسلام کے پرچم کو بلند دیکھوں، میں بھی مسلمانوں کے عروج کو دیکھوں، قوم و ملت کی کامیابی کو دیکھوں، تو اس عروج کی، اس کامیابی کی، اس کامرانی کی خوشخبری ہی مجھے تو دے دے میرے اللہ۔ اگلا شعر، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہاں پہ علامہ اقبال جو ہے یا شاعر ہے، تو شاعر جو ہے وہ اللہ سے مخاطب ہو کر اس دن کا شکوہ کر رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے رخت سفر باندھ لینے کو کہا گیا، یعنی انہیں جنت سے نکالا گیا، تو اس دن کا ذکر کرتے ہوئے یہاں یہ شعر جو ہے یہ تلمیح کا شعر ہے۔ یہاں پہ اللہ سے مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب تو نے ہی مجھے بہشت سے حکم کوچ کر جانے کا دیا تھا، یعنی
تو نے ہی مجھے جنت سے نکالا تھا، تو نے ہی مجھے کہا کہ اپنا رخت سفر باندھ لو، یہاں سے چلے جاؤ، تو نے ہی اس کا مجھے حکم دیا تھا، اور اب جب میں دنیا میں آ گیا ہوں اور آپ کے سونپے ہوئے کاموں کو کرنے میں مصروف ہوں، یعنی کہ تیرے اعمال کو بجا لانے میں مصروف ہوں، تو اب تو میرا انتظار کر، تو اب تجھے میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں جب دنیا کے ان کاموں سے، یہ کار جہاں جو ہے یہ بہت دراز ہے، بہت لمبا ہے، یہ دنیا کے کام جو ہے بہت زیادہ ہیں، ان کام کو کرنے میں مجھے بہت وقت لگے گا، تو اب تجھے میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ یعنی یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح ہم اللہ سے ملنے کے لیے ہماری روح بے چین ہے، ہم جس طرح معرفت الہی کے لیے منتظر ہے، اسی طرح اللہ کو بھی اپنے بندے سے ملنے کا انتظار ہے۔ تو یہی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو مجھے بہشت سے، تو نے تو مجھے جنت سے جانے کو کہہ دیا تھا، اور اب جب میں یہاں آ گیا ہوں تو یہاں کے میرے کام بہت زیادہ ہیں، بہت وقت اس کے لیے درکار ہے، اب تجھے میرا انتظار کرنا پڑے گا، میں ان کاموں کو اب ختم کر کے ہی تیری طرف لوٹوں گا۔ واضح ہو کہ علامہ اقبال نے اس شعر میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ جس طرح انسان خدا سے ملنے کا آرزومند ہے، اسی طرح خدا بھی انسان کی ملاقات کا تمنائی ہے۔ اگلا شعر: روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، روز محشر یعنی جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن تیرے سامنے میرا اعمال نامہ پیش ہوگا، تو میرے اعمال کو دیکھ کر خود بھی شرمسار ہو جائے گا اور مجھے بھی شرمسار کر دے گا۔ یعنی جو میری شرمساری ہوگی تو وہ تو میرے گناہوں کے باعث ہوگی، میرے غلط کاموں کے باعث ہوگی، میرے برے فعل کا نتیجہ ہوگی کہ میں شرمسار کھڑا رہوں گا تیری بارگاہ میں۔ لیکن جبکہ تیری شرمساری جو ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ میرے اس بندے کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، گرچہ اس نے بہت غلط کام کیے ہیں، بہت برے فعل انجام دیے ہیں، بہت گناہگار ہے میرا یہ بندہ، مگر میرے اس بندے کا میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں موجود ہے، لہٰذا تو آپ شرمسار ہو جائے گا۔ یہاں پہ علامہ اقبال جو ہے یہ اللہ سے مخاطب ہو کر یہ شعر کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے معبود حقیقی کے لیے یہ شعر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حساب کا دن ہوگا، اس وقت، اس دن میرا جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو میرے نامہ اعمال میں جو غلط کام ہوں گے، جو برے فعل ہوں گے، اس کو دیکھ کر تو خود بھی میں تو شرمسار کھڑا رہوں گا کہ میں نے دنیا میں اتنے غلط کام انجام دیے، برے فعل انجام دیے، میں نے اتنے گناہ کیے، میں اتنا گناہگار ہوں، میں اس کے لیے تو خود شرمسار رہوں گا، جبکہ تو بھی میرے علاوہ تو بھی شرمسار ہو جائے گا کہ میرے اس بندے کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرا یہ بندہ گرچہ بہت گناہگار ہے مگر میرے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ غزل اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو ہماری یہ غزل مع تشریح پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔